ناظرین، آج ہم جانیں گے ٹائم ٹریولنگ کے بارے میں۔ تصور کیجئے آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، وہی پرانی گلیاں، وہی دوستوں کی باتیں۔ آپ ایک تصویر کھینچنے کے لیے رکتے ہیں، ایک چمک پیدا ہوتی ہے اور جب آپ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو دنیا بدل چکی ہوتی ہے۔ 23 اپریل 2006 یوکرین کے شہر کیو میں ایک ایسی ہی قیامت برپا ہوئی تھی۔ سڑک کے درمیان ایک شخص کھڑا تھا جس کا نام تھا سرگی پونومورینکو۔ اس نے 1950 کا کوٹ پہنا تھا، ہاتھ میں ایک ونٹیج یشی کا کیمرہ تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو صرف ایک موت کے قریب سے دیکھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سرگی پونومورینکو کی فائل کھولنے جا رہے ہیں۔ دل تھام کر بیٹھیے کیونکہ جو آپ دیکھنے والے ہیں وہ آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ 23 اپریل 2006 یوکرین کا شہر کیو۔ لوگ اپنی بھاگ دوڑ میں مصروف تھے کہ اچانک سڑک پر ایک شخص نظر آتا ہے، لباس 1950 کے زمانے کا، ہاتھ میں ایک پرانا کیمرہ اور چہرے پر دہشت اور حیرت۔ جب پولیس نے اسے روکا تو اس نے جو دکھایا وہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ ایک سوویت یونین کا آئیڈینٹی کارڈ جو 1950 میں ایشو ہوا تھا۔ کارڈ پر لکھا تھا سرگی پونومورینکو، پیدائش 1932۔ حساب لگایا جائے تو اس کے 74 سال کا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ دکھنے میں صرف 25 سال کا ایک جوان لڑکا تھا۔ سرگی کو مینٹل ہاسپٹل میں ایک سائیکولوجسٹ کے پاس لے جایا گیا۔ سائیکولوجسٹ نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیسے آئے، جس کے جواب میں سرگی نے بتایا کہ میں اپنے شہر میں چل رہا تھا جب میرے پاس ایک کیمرہ بھی تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں پر ایک عجیب و غریب بیل شیپ نما چیز تھی اور وہ عجیب طریقے سے موومنٹ کر رہی تھی۔ میں نے کیمرہ اٹھایا، جیسے ہی میں نے اس کی تصویر لی، میں پلٹا تو دنیا بدل چکی تھی۔ سب سے پہلا ثبوت خود سرگی کی جیب میں تھا۔ اس کے پاس ایک آفیشیل سوویت آئیڈینٹی کارڈ تھا جسے کوموسول ممبرشپ کارڈ کہتے ہیں۔ کارڈ پر ایشو ڈیٹ 1950 لکھی ہوئی تھی۔ یہ 2006 میں ایک دم نئی اور کرسپ دکھ رہی تھی، جیسے آج ہی بنی ہو۔ کارڈ پر سرگی کی فوٹو اور اس کی پاسپورٹ سائز سگنیچر تھی۔ سرگی کے ہاتھ میں جو کیمرہ تھا وہ کوئی معمولی کیمرہ نہیں تھا، وہ ایک یشی کا فلیکس کیمرہ تھا جو 1950 کے زمانے میں کافی فیمس تھا۔ پولیس نے اس کیمرے کا فلم رول ڈیولپ کروایا۔ کیو کی ایک فوٹوگرافی ایکسپرٹ نے چیک کیا اور بتایا کہ یہ سویما برینڈ کا فلم رول ہے جسے 1950s کے بعد بنانا بند کر دیا گیا تھا۔ پھر بھی یہ رول 2006 میں ایک دم نئی کنڈیشن میں ملا اور ڈیولپ بھی ہو گیا۔ اس کا مطلب فلم 50 سال تک خراب نہیں ہوئی، جو سائنس کے حساب سے امپاسبل ہے۔ جب فلم رول ڈیولپ ہوا تو اس میں کئی تصویریں نکلی، لیکن 2 فوٹوز سب سے شوکنگ تھی۔ ایک صاف تصویر جس میں کیف کی ایک پرانی بلڈنگ کے اوپر ایک عجیب سا بیل شیپڈ آبجیکٹ UFO نظر آ رہا تھا۔ سرگی نے کلیم کیا کہ اسی UFO کی فوٹو لیتے وقت اس کے ساتھ یہ ٹائم سکپ ہوا۔ اور دوسری تصویر ایک جوان عورت کی جسے سرگی نے اپنی فیونسے ویلنٹینا بتایا۔ لیکن اصلی دھماکہ ابھی باقی تھا۔ سرگی کو ایک بند کمرے میں رکھا گیا جس کی کھڑکیوں پر لوہے کی سلاخیں تھیں۔ باہر CCTV کیمراز اور گارڈز کا پہرا تھا، مگر جب گارڈز نے دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا۔ سرگی ہوا میں غائب ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر سب حیران اور پریشان ہو گئے تھے۔ اسی پر ریسرچ کرنے کے بعد پولیس نے اس پرانی لڑکی کو ڈھونڈا جو فوٹو میں تھی۔ وہ اب ایک بوڑھی عورت بن چکی تھی۔ پولیس نے جب اس سے پوچھا تو ویلنٹینا نے کنفرم کیا کہ سرگی پونومورینکو نام کا ایک شخص 1950s میں اس کا منگیتر تھا۔ اس نے بتایا کہ سرگی 1958 میں اچانک غائب ہو گیا تھا اور آج تک نہیں ملا۔ پھر پولیس نے وہی ڈیولپڈ فوٹو ویلنٹینا کو دکھائی تو وہ پہچان گئی تھی۔ ویلنٹینا نے آگے بتایا کہ اس نے کافی دنوں بعد مجھے پھر ایک فوٹو سینڈ کی تھی جس پر 2050 لکھا ہوا تھا اور جس میں کیف شہر بتایا گیا تھا جو کہ کافی ڈیولپ نظر آ رہا تھا۔ لیکن جب پھر بعد میں اس پہ ریسرچ کی گئی تو اس سے پتہ چلا کہ یہ فوٹو ایک فوٹو شاپ میں ڈیولپ کی گئی تھی۔ کیا سرگی واقعی ایک ٹائم ٹریولر تھا یا پھر یہ کسی کا رچا ہوا ایک بہت بڑا دھوکہ؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ پوری کہانی ایک ٹی وی شو ایلینز کا حصہ تھی۔ کچھ ڈیجیٹل ایڈیٹنگ کی غلطیاں جیسے کہ 2050 کی فوٹو میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کا نظر آنا اس راز سے پردہ اٹھاتی ہیں۔ مگر سوچئے، اگر آپ ایک دن گھر سے نکلے اور اگلے ہی پل 50 سال آگے پہنچ جائیں تو کیا گزرے گی آپ پر؟
سرکی کی کہانی آج بھی انٹرنیٹ پر لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور بتائیں کہ کیا آپ کو ٹائم ٹریولر پر یقین ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔